السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کی نظر تعلیمی سمندر میں وسیع الدین۔ ہمارا آج کا ٹاپک اردو بال بھارتی جماعت پنجم سبق نمبر 14 ایک خواب۔ اردو اس مضمون پر ہمارے بنائے ہوئے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے ہوئے ڈسکرپشن باکس میں جا کر لنک پر کلک کریں اور اردو کے ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو اچھا لگا تو دوستو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک سبق نمبر 14 جو صفحہ نمبر 45 سے شروع ہوتا ہے، ایک خواب۔ اسے لکھا ہے شمیم حنفی نے۔ آئیے شمیم حنفی کا ہم تھوڑا مختصر سا تعارف کر لیں۔ شمیم حنفی کی پیدائش 14 جنوری 1938 میں ہوئی۔ شمیم حنفی اردو کے ایک ممتاز نقاد ہے۔ تنقید کے علاوہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ انہیں بچوں کے ادب سے بھی دلچسپی ہے۔ کٹا ہوا ہاتھ، بھوتوں کا جہاز ان کی کہانیوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے دوسری زبانوں سے کئی ترجمے کیے ہیں۔ زیر نظر کہانی ایک خواب ایک یونانی کہانی ہے جسے شمیم حنفی نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کہانی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آدمی کے تندرستی اس وقت برقرار رہ سکتی ہے جب جسم کے تمام اعضاء مل جل کر اپنا کام انجام دے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ ایک رات ایک بڑے میاں نے خواب دیکھا۔ عجیب خواب تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، منہ اور سارے دانت بری طرح پیٹ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ پیر کہہ رہے تھے، پیٹ رے پیٹ، تو موٹا بھی ہے اور عقل کا کھوٹا بھی ہے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ہم دن بھر چلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، تو بس کھاتا ہے اور چین کی بنسی بجاتا ہے، نٹھلا کہیں کا۔ چین کی بنسی بجانا، عیش کرنا، نٹھلا یعنی نکما ہونا۔ یہ سن کر دونوں ہاتھ بھی بولے، ہاں ہاں، پیر ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، اب ہم ہی کو دیکھ، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، باغ کی صفائی، گیہوں کی پسائی، پھر آگ جلانا، کھانا پکانا، یہ سب ہمارے ذمے ہیں، اور تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، مفت خور۔ مفت خور یعنی مفت میں کھانے والا۔ منہ، زبان اور دانت نے مل کر پیٹ کی ہنسی اڑائی، خوب کھری کھری سنائی۔ کہنے لگے، ہم نہ ہوتے تو کیا تو بازار جاتا، کیا قسم قسم کے پکوان اڑاتا، ہاتھ پاؤں اپنا کام کر چکتے ہیں تو ہم کھانا چباتے ہیں، اس کا مزہ ہم بتاتے ہیں، اسے معدے تک ہم پہنچاتے ہیں، پیٹ رے پیٹ، تو ہو ملیا میٹ۔ ہنسی اڑانا یعنی کہ مذاق اڑانا، ملیا میٹ ہونا یعنی ختم ہو جانا، برباد ہو جانا۔ یہ جھگڑا بہت دیر چلتا رہا۔ سب پنجے جھاڑ کر پیٹ کے پیچھے بڑھ گئے تھے۔ آخر پیروں نے ایک تجویز پیش کی۔ تجویز یہ تھی کہ ہم سب کے سب پیٹ کے لیے کچھ کرنا دھرنا چھوڑ دیں گے۔ پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنا، کسی کو بہت پریشان کر دینا، تجویز، آئیڈیا۔ واہ، کیا لاجواب بات سوچی ہے۔ ہاتھ، منہ، زبان اور دانت ایک ساتھ بولے، میاں پیٹ، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کاہلی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ پیٹ بیچارہ چپ چاپ سب کی سنتا رہا، غصے میں بھنتا رہا۔ اس نے کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سچ مچ بہت موٹا تھا اور دیکھنے میں بڑا کاہل اور آرام پسند تھا۔ اب یہ ہوا کہ پیروں نے بازار جانا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے سامان اٹھانا اور کھانا پکانا چھوڑ دیا، منہ نے چپی سادھ لی، دانتوں نے کھانا چبانا چھوڑ دیا۔ جب یہ سب چھوٹ گیا تو زبان نے بھی اس چیزوں کا ذائقہ بتانا چھوڑ دیا۔ اب بڑے میاں خواب میں دیکھتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے۔ اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر اٹھتے تو تب جب سچ مچ جاگ چکے ہوتے۔ وہ تو بس خواب میں جاگے تھے۔ اٹھنا چاہا تو لگا پاؤں بے جان ہو کر رہ گئے۔ پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو ہاتھوں نے بھی کوئی حرکت نہ کی۔
न मुंह खुल सके, न जबान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे इनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में न आता था कि क्या करे। कहाँ तो हाथ पाँव, मुंह, जबान, दांत, जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ न कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सकत ना रह गई थी। सकत यानी ताकत। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से इनका बदन सूख गया है। फाका कशी यानी भूखा रहना। खाल लटक गई है, रगें ऐड गई है, जिस्म में खून का एक खतरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अब तो ये हाल है। हाथ पाँव, मुंह, जबान, दांत इतने कमजोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहे तो नहीं दे सकते। पेट भी चिपक गया है, बेजान सा पड़ा है। इतने में बड़े मियाँ के कानों में एक कमजोर सी आवाज टकराई। इनका एक पैर कह रहा था, ऐ दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा है। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर इसके सुनने में आया कि हाथ पैर, मुंह, जबान, दांत एक आवाज होकर कह रहे थे, आओ हम सब आज से फिर अपना काम शुरू कर दे। इस आवाज के साथ ही बड़े मियाँ की आंख खुल गई। जागकर उन्होंने देखा कि इनके पांव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, जबान चल सकती है, दांत खाना के निवाले चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चंगे हैं। जब नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया। अपने आप से ही बोले, हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही कोई काम कर सकते हैं। हाथ पाँव, मुंह, जबान, दांत और पेट, जी हाँ पेट भी, इनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरों का काम बिगड़ जाएगा। सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। सब अपना फर्ज पहचाने, किसी को खुद से कमतर ना समझे। कमतर समझना यानी हकीर समझना। इससे जिंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेंगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएंगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर खूब जोर जोर से हंसे। फिर मजे लेकर नाश्ता करने लगे। यहाँ पर ये सबक खत्म होता है बच्चों। आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए तालीमी समंदर के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर।